السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، رواه البخاری۔ محترم حضرات، یہ سفر کا مہینہ ہے اور مسلمانوں نے اس مہینے کو بڑا ہی خرافاتی مہینہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کہاں سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے۔ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، واٹس ایپ پر مستقل آ رہا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، جنات نازل ہوتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیے، وہ دعا پڑھیے۔ تو ان سب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی خرافات بھی ہوتی ہے نا، تو کوئی نہ کوئی اس کا کہیں لنک ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آخری چہارشنبہ کو لوگ جو ہے وہ پکنک کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں اور ہری گھاس پہ چلتے ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دوسری والی تو بہت خطرناک وجہ ہے۔ پہلی والی پر پہلے بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کو یہ منحوس کیوں جانا جاتا ہے۔ حقیقت میں عربوں میں اس کا نام ویسے ہے سفر۔ سفر جس کو عربی میں صفر بھی کہتے ہیں، زیرو کے معنی میں۔ یہ عربوں نے، چونکہ جو محرم کے بعد آتا ہے مہینہ سفر ہے، محرم 4 مہینے عربی میں قابل احترام ہے، اور ان درمیان میں عربوں میں بھی جو ہے اس مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، بہت امن کا ماحول ہوتا تھا، سفر لوگ کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے یہ ماحول پیدا کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ مہینہ جب یہ چھوٹتے تھے، محرم ختم ہوا، تو اب اس میں جو خون کا بدلہ لینا ہے، لڑائیاں کرنی ہے، لوٹ مار کرنی ہے، تو گھر سے یہ لوگ خالی ہو جاتے تھے، یعنی گھر میں مرد حضرات نہیں رہتے تھے۔ تو سفر کے معنی خالی ہونا، اس لیے اس مہینے کا نام انہوں نے سفر رکھا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اب یہ چیزیں سب تو غلط تھی، تو اس کا نام جو ہے چینج نہیں کیا گیا، بلکہ سفر کے آگے ایک لفظ بڑھایا گیا کہ سفر المظفر۔ اس کا پورا نام جو ہے جیسے محرم الحرام، اور سفر کا مہینہ سفر المظفر۔ مظفر کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، یہ اس کے اینٹی لفظ بنایا گیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ خالی ہے، منحوس ہے، یہ اس کے اینٹی ایک لفظ بنایا گیا کہ تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ جو باتیں ہیں وہ کسی طرح نکلیں۔ لیکن ایام جاہلیت میں چونکہ وہ مانتے تھے اس مہینے کو کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو عربوں میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اب یقینی بات ہے کہ 4 مہینے جب ختم ہوئے حرام، جو 4 مہینے ہمارے حرمت والے ہیں، اب اس مہینے میں جب لڑائیاں شروع ہوں گی تو جس کا گھر جڑے گا، جس کا گھر لوٹا جائے گا، یا جہاد میں وہ جو کیا کہتے ہیں جنگ کریں گے، اس میں جو مارے جائیں گے، تو کچھ کے لیے تو مصیبتیں آئیں گی۔ تو وہ مصیبتوں کی بنیاد پر انہوں نے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا کہ یہ مہینہ نہایت ہی منحوس مہینہ ہے، اور اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور شیطان اپنی خوب حرکت کرتا ہے۔ شیطان حرکت تو کر رہا ہے، کیونکہ جیسے مہینہ ختم ہوا انہوں نے جنگ شروع کر دیا، لوٹ مار شروع کر دیا، باپ کا خون کا بدلہ شروع کر دیا، تو کچھ لوگوں کے لیے ایک بڑی مصیبت نازل ہوئی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنات اور شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز ان کے یہاں یہ بھی آئی، ایک تو یہ معاملہ آیا، دوسرا یہ آیا کہ یہ جو سفر ہے اس میں پیٹ میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اور وہ کیڑا جو ہے نا
وہ تعدی بیماری پیدا کرتا ہے. تعدی بیماری کا مطلب کہ چھوا چھوت والی بیماری ہے. ایک کو لگے گی پھر دوسرے کو لگے گی پھر تیسرے کو لگے گی. تو اس سے وہ پناہ مانگتے تھے اس مہینے میں. کہتے تھے کہ یہ بہت خطرناک مہینہ ہے اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت والا مہینہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک بات اور مشہور تھی. ایک بیماری ہوتی ہے یرقان، جو ہم لوگ اب اردو میں پیلیا کہتے ہیں اور ہندی میں کانور کہتے ہیں، کہ آدمی پیلا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ چھاچھ پلاتے ہیں، گنے کا رس وغیرہ پلاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. یہ بیماری کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں سفر میں 1 تاریخ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے اور یرقان کی بیماری آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید فرمائی اور تردید یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا صفا. آپ نے فرمایا کہ کوئی تعدی بیماری نہیں ہوتی ہے. اللہ نے لکھ رکھی ہے تمہاری قسمت میں بیماری تو بیماری لگے گی، چاہے آپ اس کے پاس جائیں، مریض کے پاس جائیں یا نہ جائیں. پھر آپ نے فرمایا ولا طیرۃ، اسلام میں کوئی بدفاری نہیں ہے. عربوں کی عادت یہ تھی، طائرن کہتے ہیں پرندے کو. جب کبھی نکلتے تھے کسی خاص کام کے لیے تو جو پرندہ سامنے نظر آتا، درخت پر بیٹھا ہوا یا کسی چیز پر، تو اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ اڑنے کے بعد رائٹ سائڈ جاتا تھا، مطلب اڑا، اسے کیا معلوم بیچارے کو، ڈھیلا مار کر اڑایا یا پتھر جو بھی مارا، اب وہ کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا کبھی سامنے اڑے گا. اگر وہ داہنی طرف اڑ گیا تو انہوں نے مان لیا کہ جو کام کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ فعال اچھا ہے، کام کرنا چاہیے. تو اس کی نفی کی گئی کہ لا طیرۃ، کوئی پرندے کے ذریعے کوئی بھی جو ہے وہ نیک فعلی یا بد فعلی ایک دم غلط بات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ولا حامہ، اور یہ بدشگونی لینا کہ آج کا دن خراب ہے، فلاں دن خراب ہے، ان تمام کی اللہ کے رسول صلی اللہ ولا سفرہ. پھر آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں جو کچھ تم کرتے ہو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں ان سب کا آپ نے تردید فرمائی. نمبر 1. اب ہمارے پاس یہیں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں. یہاں پہ کرناٹک میں، تمل ناڈو وغیرہ میں یہ نہیں ہے، یو پی ہے، بہار ہے، یہاں پر عورتوں نے یہ 12 مہینے ہمارے پاس جو نام ہے ان کا ایک الگ نام بھی رکھ رکھا ہے. تو اس میں سے جیسے چونکہ بہت سی چیزوں میں ہمارے پاس شیعوں کے بھی اثرات ہیں، تو محرم کے مہینوں کو انہوں نے نہیں بدلنے دیا شیعہ نے. محرم کا مہینہ محرم، اور محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ ہم سفر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں محرم 13 تیزی. پھر ربیع الاول کا مہینہ محرم 13 تیزی 12 وفات. ایسے مجھے پورا نہیں یاد ہے، لیکن ایسے یہ 12 مہینے انہوں نے الگ الگ نام رکھ رکھے ہیں اور تقریباً سب میں جو ہے نام کو انہوں نے اپنے تحت چینج کر رکھا ہے. اس کا نام رکھا انہوں نے 13 تیزی. کیا نام ہے؟ 13 تیزی. 13 1 2 3 سے 13 اور 23 کے معنی تیز. اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ جو نام رکھا گیا؟ یہ ایک بات مشہور کی گئی، حالانکہ 100% غلط ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مہینہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ربیع الاول آ رہا ہے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. تو یہ لوگوں نے کہا کہ ایک دن سے 13 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، بہت شدید بیمار رہے. حالانکہ غلط بات ہے، بیماری آپ کے آخری دنوں میں آئی ہے، بہت بیمار رہے. اب انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ سفر کا مہینہ منحوس تھا اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، وہ دونوں کیا ہو گیا؟ ٹیلی ہو گیا. اگر ٹیلی ہوا تو اس کو شروع کی تاریخ، کیونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا لگاتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، پکڑنے والے پکڑتے ہیں. تو اس لیے اس کا انہوں نے نام 13 تیزی رکھ دیا کہ یہ بہت ہی خطرناک بھیانک قسم کا دن ہے اور بہت تیز دن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی ان دنوں میں بیماری سے نہیں بچ سکی. یہ انہوں نے اس کا نام اٹھا کر کے 13 تیزی رکھا. اچھا، پھر جب یہ جس مہینے میں ہمارے نبی کو، مطلب مہینے نے نبی کو بیمار کر دیا تو مہینہ نبی سے بھی بڑا ہو گیا خدا نہ خواستہ. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کی جائے گی. اچھا، یہ شادی نہ کرنے کا چکر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شیعہ حضرات نے، چونکہ ان کو 40واں منانا ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں جو چہلم کہتے ہیں، تو وہ آ کر کے پورا ہوتا ہے کب؟ 40 دن، اس مہینے کی 10 تاریخ تک۔ ان کو شادی نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ دن منحوس ہے، تو بات اتنی نہیں چلتی۔ تو انہوں نے لا کر کے اس کو اس سے جوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جوڑ دیا۔ اب ان دونوں کا معاملہ ایک لنک ہو گیا کہ شیعہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک کچھ نہیں نیک کام کیا جا سکتا، کوئی دکان کی اوپننگ نہیں کی جا سکتی، گھر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کرائے کے لیے گھر نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ اس مہینے کی 13 تاریخ تک میں منحوس بیان کی۔ پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو شیطان وغیرہ ہے، شیطانوں میں بھی بہت سے اندھے ہوتے ہیں، جن وغیرہ اندھے ہوتے ہیں، لنگڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ بیچارے جو جن لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ باتیں اس میں عجیب لگ رہی ہوں گی، یہ بہت تفصیلی ہے، ہم اس کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ جب نہیں بتاؤ تو بعض لوگ اسی پر نہیں کچھ نہ کچھ تو رہیں گا نا، یہ اس میں سوچنا ایک الگ پالیسی ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس میں لنگڑے، لولے اور اندھے بہرے جو جن ہوتے ہیں، تو گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس مہینے میں ڈنڈا لے کر کے گھر میں کونے میں، بکسے میں اور ادھر ادھر خوب مارتی ہیں عورتیں، اور ان کو بھگاتی ہیں جنوں کو، کیونکہ یہ لنگڑے لولے ہیں، جلدی سے بھاگ نہیں پاتے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے اس مہینے میں بھگاؤ۔ اچھا، یہ آسمان سے نازل ہوتے، ارے آسمان میں رہتے ہی نہیں بھائی جن، تو یہ ابھی مستقل واٹس ایپ پر آ رہا ہے کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور جنات نازل ہو رہے ہیں، یہ سارے عقیدے وہاں پہ ہے، تو یہ اس تاریخوں میں جن کو بھگایا بھی جاتا ہے باقاعدہ۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں شاید نہیں ہوتا ہے، 13 تاریخ کو جو ہے نا وہ کچوریاں بنائی جاتی ہیں، پکوڑیاں بنائی جاتی ہیں کہ وہ جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں ان کو کچھ کھلا پلا کر کے دور کرو، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہندو عقیدہ ہے کہ اگر یہ کالی مائی ہیں جو بنائے لاتی ہیں، جو حفاظت کرتی ہیں، اگر ان کو خوش کیا جائے گا تو ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ کانسیپٹ و تصور ہمارے یہاں بھی آیا، اور لہذا کچوڑی پکوڑی بنائی جاتی ہے۔ پھر اس میں لے دے کر کے، چونکہ ایک تصور ہر جگہ یہ ہوتا ہے قرآن خوانی کا، تو قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے 13 تاریخ کو، کتاب قرآن خوانی کر کے کسی طریقے سے ان جناتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ساری خرافاتیں جو ہے وہ 1 سے لے کر 13 کے درمیان میں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سب آیا کہاں سے ہے؟ یہ سب آیا کیونکہ عربوں میں پہلے سے یہ بات مشہور تھی کہ یہ مہینہ نہایت خطرناک ہے، تو جو بھی اس میں انوالو ہے وہ حقیقت میں ایام جاہلیت کی بات کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ اب دوسرا اس میں جو معاملہ چہارشنبہ والا آیا، تو ایک حدیث گڑھی گئی، اس میں گڑھی جانتے ہیں مطلب بنا لیا لوگوں نے، تو حدیث میں یہ ہے، حدیث نہیں ہے، مطلب یہ بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ، یہ حدیث ہے نہیں، یہ گڑھی ہوئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر پوری تحقیق کر کے بتایا کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے آ کر کے یہ بتا دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، اللہ رسول فرما رہے ہیں ان کے بقول کہ جو آدمی مجھے آ کر یہ بتا دے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب اس کو لوگوں نے پکڑ کر کے کیا کیا، کہا کہ دیکھو یہ مہینہ منحوس ہے، اس کے گزرنے کا انتظار نبی بھی فرما رہے ہیں، تو وہاں سے یہ معاملہ پھر اٹھایا گیا۔ اب یہ جو چہارشنبہ، آخری چہارشنبہ کی جو بات ہے، اس میں کیا ہوا حقیقت میں، یہ ایک صحیح روایت ہے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تمام نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پر پوری حدیثیں، جو صحیح حدیثیں موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد سر ہوا وہ دن سفر کا آخری چہارشنبہ تھا۔ آپ 2 دن یا 3 دن باقی تھے مہینے کے ختم ہونے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اپنے غلام کے ساتھ، اور فرمایا کہ چلیں، اور جو بدرین صحابی تھے جن کے جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے جا کر کے وہاں دعائے مغفرت کی، صحیح حدیث ہے۔ اور وہاں سے جب یہ آئے تو آپ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یہ درد اتنا زیادہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چھوٹی موٹی بیماری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں تھی، مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ایشو بنایا جائے بیماری کا، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ چرچا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔
تو जो लोग दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने अपने अपने घरों में खूब खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि उनके इत्तेफाक से ऐसी बात भी हुई कि जो चचा जान थे उन्होंने उस बीमारी को कुछ इस तरीके से भी लोगों के सामने रखा, क्योंकि उनको ये आइडिया लग गया, बल्कि उन्होंने बाद लोगों से ये बात बाद में कही भी कि जो हमारे खानदान में किसी आदमी की मौत की अलामत होती है वो मुझे नजर आ रही है। तो उससे ज्यादा और भी वो सीरियस हो गया मैटर, गरचे उन्होंने बाद में ये बात बताई, लेकिन बताई उन्होंने। तो जो दुश्मन लोग थे उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई। अब देखिए, हमको इतना पता भी नहीं है कि ये हमारे नबी के बीमारी और वफात की खुशी की वजह से चहारशंबे को खुशी मनाई गई। उस वक्त काफिरों ने मनाई, दूर दराज के लोगों ने मनाई। तो अब मुसलमानों ने क्या किया कि आखिरी चहारशंबा को एक दूसरी चीज बताई उन्होंने कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई और आपने आखिरी चहारशंबा को गुस्ल फरमाया और कहा आज मेरी तबीयत बहुत ठीक है, और फिर आप थोड़ा से जो है वो बाहर निकले और लोगों से मुलाकातें की, और थोड़ा से बाहर, जैसे होता ना कोई आदमी बीमार होता है तो कहता है कि थोड़ा से मैं आउटिंग करना चाहता हूं। ये सारी बातें लोगों ने गढ़ी। हालांकि हकीकत ये है कि आप उस दिन बीमार हुए, उस दिन आपको शिफा नहीं मिली। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि एक से देखिए कैसा आदमी गलती जब करता है तो चोरी कैसे पकड़ी जाती। अभी उन्होंने क्या कहा कि 1 से 13 दिन मनूस हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब हुई, तो 14 तारीख को मनाओ यार। फिर 14 सफर को मनाओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई, और आप उठा करके मना कब रहे हैं आखिरी चहारशंबे। आखिरी चहारशंबे को तो सबकी रवायत है, सही हदीस से मालूम है कि हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में शदीद किस्म का जो है वो दर्द शुरू हुआ। तो उधर से आखिरी चहारशंबा ले लिया क्योंकि दुश्मनों ने उस दिन खुशी मनाई, और बेवकूफी की बात इधर क्या कर दिया उन्होंने कि बीमार हुए 1 से 13 तक, और ये 1 से 13 तक के दिन मनूते, लिहाजा उसका नाम 13 तेजी उन्होंने उठा करके रख दिया। अब इस दिन में मालूम नहीं क्या क्या हर इलाके में अलग अलग खुराफात होती हैं। आप देखिएगा कि आखिरी चहारशंबे को बहुत से लोग पिकनिक जाते हैं, सैर व तफरीह करते हैं, बहुत से लोग जो है वो शीरीनी वगैरह तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। मजदूर जो है वो काम नहीं करता आखिरी चहारशंबे को, वो और अपने मालिक को प्रेशर बनाता है कि आप जो है वो खुशी में हमको मिठाई खिलाइए। हालांकि हकीकत यह है कि एकदम गलत बात है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे गूंडा मनाया जाता है, गूंडा के पीछे भी पूरी कहानी ये है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खुशी में, उनके इंतकाल की खुशी में लोगों ने खुशियां मनाई जो शिया हजरात थे, और उन्होंने उसको रंग दे दिया कि हम इमाम सादिक की जो है वो बर्थडे मना रहे हैं, और वहां से ला करके हम सबको इन्वॉल्व कर दिया, और हम भी हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की मौत की खुशी में क्या करते हैं, कूड़े भरते और मनाते। वैसे ही सेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला किया गया। तो लोग जो है नफली रोजे, बाद लोग नफली रोजा रखते हैं, बाद लोग जंगल और समंदर में दूर तक अंदर चले जाते हैं, जंगल जाएंगे, बहुत अंदर जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट लेकर के जाते हैं कि आज के दिन वो जो शैतान सब उतरे थे ना, अब वो फिर अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, लिहाजा किनारे हो जाओ, समंदर में के करीब चले जाओ ताकि उनसे अपनी हिफाजत हो जाए। वो तो वहीं जाते हैं जहां तुम जा रहे हो, वो तो ज्यादा समंदर के अंदर जाते हैं, ज्यादा क्या कहते हैं जंगल के अंदर रहते हैं, तो तुम जहां जा रहे हो वहीं मौजूद हैं वो। ये सारी हिमाकतें हैं। अच्छा, फिर बाद लोग इसमें वो बहुत मतलब खाने पीने का भी जुगाड़ है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, मौलवियों ने, कि देखा इन सबसे तो तुम तफरीह करने जाओगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा हमने जो है वो नियाज का एक प्रोग्राम रख लिया और अलग से मेनू बनाया गया इसका। अलग से मेनू में इसमें ये हो कि कचौरी और पकौड़ी ही बनेगी, क्योंकि मिठाई हमेशा बना रहे थे, तो इसमें इन्होंने नमकीन का भी इंतजाम रखा। मेनू चेंज हुआ थोड़ा से ताकि खाने पीने का जुगाड़ बराबर हो जाए। तो वहां से ये बात आई, खाने पीने की जुगाड़ आई। अच्छा, यूपी में ये भी करते हैं कि जो घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं सब ले जा करके आखिरी चहारशंबा के दिन पटक देते हैं। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, अब तो खैर अल्लाह के बदल से मिट्टी के बर्तन घर में होते ही नहीं है, लेकिन जिनके घर में एक अगर गिलास भी कटोरा भी मिट्टी का रहा सब तोड़ फोड़ देते हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि वो शैतान वगैरह जो है ना, वो पुराने जमाने के लोग हैं, अरे भाई नए भी शैतान पैदा होते हैं, वो कहते हैं उनको मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद रहते हैं, लिहाजा वो जरूर इसको इस्तेमाल किए रहेंगे। उसको उठा करके क्या करते हैं, सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस दिन के लिए खास ताबीज बनवाते हैं।
اس دن کی حفاظت کے لیے، تو وہ مولوی صاحب کو اسپیشل جو ہے وہ سفر کی تعویذ، ابھی کل میرے پاس فون آیا مولانا صاحب آج جو ہے وہ 3 تاریخ ہے اور سفر کی تعویذ ہم نہ ہونا. بولا سفر کی کیا تعویذ ہے بھائی؟ تعویذ. انہوں نے کہا نہیں تمہیں بہت اچھی تقریر کرے تعویذ کی نا تو ہم سوچے کہ تمہیں تعویذ کے بارے میں ضرور جانتے رہیں گے. اب یہ دیکھیے یہ سب ایسی ایسی چیزیں لوگ لا کر کے داخل کرتے ہیں، اور یعنی اس دھرم میں، اس مذہب میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ لیلھا کالنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی جو ہیں ایک دم کلیئر ہیں جیسے دن ہوتا ہے. ہم نے تمہیں کسی مسئلے میں کنفیوز کر کے نہیں چھوڑا ہے، بہت ہی سیدھا سیدھا راستہ بتایا. جنت کا راستہ کیسا ہے، خرافات کیا ہے، منحوسیت کیا ہے، ان سب چیز کے بارے میں جو ہے وہ ساری چیزیں بنائی. اس کے باوجود بھی اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج بھی وہ ساری خرافاتیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اور آخری بات کہہ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک طرف نبی کی خوشی کی وجہ سے، یعنی آپ بیمار ہوئے اس خوشی کی وجہ سے آخری 4 جمعہ ان لوگوں نے منایا، آپ اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. دوسری چیز ایام جاہلیت کو رد کرنے کے لیے حبیب مصطفیٰ کو بھیجا گیا، ہم اس کے ساتھ انوالو ہو گئے. اور پھر کسی چیز کو منحوس ماننے کی جہاں تک بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. یوزینی ابن آدم کی اولاد مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے خود کہ پھر آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے کہ یسب الدہر، زمانے کو گالیاں دیتی ہے، وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کو چلاتا ہوں. اقلب اللیل والنہار، آگے حدیث میں آتا ہے کہ میں جو بخاری کی روایت ہے غالباً کہ میں زمانے کو خود اپنے طور پر ہیر پھیر کرتا ہوں. اس میں کسی کا، ہاں بخاری کی روایت ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. جب ایک آدمی زمانے کو برا کہتا ہے، کسی دن کو منحوس کہتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، تو ڈائریکٹ یہ کمنٹ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا ہونا اپنی جگہ سے. جمعہ ہمارے لیے بہت اچھا دن ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہہ سکتے آپ کی سنیچر خراب ہے. جمعہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. رمضان ہمارے لیے بہت اچھا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن سفر برباد ہے، سفر منحوس ہے، یہ کہنے کا مطلب ڈائریکٹ اللہ پر کمنٹ کیا گیا. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب